ناظرین، اسرائیل کا قیام ایک عالمی منصوبہ تھا جس کی کڑیاں یونان سے برطانیہ، مصر سے امریکہ اور استنبول سے حجاز تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس قوم نے صدیوں تک بھرپور پلاننگ کے ساتھ انتھک جدوجہد کی تھی، جبکہ ترک اپنی ناک کے نیچے ہونے والے اس تماشے سے بے خبر رہے اور عربوں نے بھی لارنس کے اکسانے پر ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے خود فلسطین برطانیہ کے حوالے کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، بلکہ اس کی تیاری کے لیے 100% یہودی ذرائع سے ہی مدد لی گئی ہے۔ ناظرین، موجودہ اسرائیل کے منصوبے پر عملی کام کا آغاز سقوط عثمانیہ سے ہوا، مگر تاریخ کے اس اہم واقعے کے حوالے سے بہت سے سوالات آج بھی اپنے جواب کے منتظر ہیں۔ آئیے ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے یونان کے ایک شہر تھیسالونیکی چلتے ہیں، جسے جدید ترکی کے بانی کمال اتا ترک کی جائے پیدائش ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ماضی قریب یعنی 20ویں صدی کے اوائل تک یہ سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت تھا، جو افریقہ سے یورپ اور وسط ایشیا سے حجاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس شہر کا سلطنت عثمانیہ کی شکست و ریخت میں بہت اہم کردار رہا ہے اور اسرائیل کے قیام میں بھی اس شہر نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ نتیجتاً مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر بھی اس نے بہت دور رس اثرات ڈالے، جنہیں دنیا آج تک بھگت رہی ہے۔ ناظرین، تھیسالونیکی نامی شہر، جسے ترکوں نے سلانیک یا سلونیکا کا نام دیا، سکندر اعظم کی بہن تھیسالونک کے نام پر بسایا گیا۔ یہ یونان کے مقدونیہ نامی خطے کا سب سے بڑا شہر ہے۔ جی ہاں، وہی مقدونیہ جہاں سے سکندر جب اٹھا تو دنیا کو فتح کرتا چلا گیا اور فاتح عالم کہلایا۔ اس شہر کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سکندر اعظم اور اس کے استاد ارسطو کے علاوہ فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی کے خاندان کا تعلق بھی اسی شہر سے بتایا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے قبل ترک سلطان عبدالحمید دوئم کو معزول کرنے والی ینگ ٹرکس تحریک اسی شہر میں قائم ہوئی اور ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں دھکیلنے کا تباہ کن فیصلہ کرنے والے ینگ ٹرکس کے قائدین انور پاشا، طلعت پاشا اور جمال پاشا کا سیاسی اور عسکری کیریئر بھی طویل عرصے تک اسی شہر سے وابستہ رہا۔ اسی طرح آرمینیائی نسل کشی یا آرمینین جینوسائیڈ، جس کا الزام حالیہ دنوں میں سلطنت عثمانیہ پر لگایا جا رہا ہے، ینگ ٹرکس کے دور حکومت میں ہی وقوع پذیر ہوا اور جمال پاشا اس کا براہ راست ذمہ دار بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ میں بسنے والے یہودیوں کو سفارڈی یہودی کہا جاتا ہے اور ان کی تنظیم فاؤنڈیشن فار ایڈوانسمنٹ آف سفارڈک اسٹڈیز اینڈ کلچر کی ویب سائٹ کے مطابق یہ شہر 1492 سے لے کر 1943 تک تقریباً 450 سال تک یہودی آبادی کا اہم ترین مرکز تھا، جس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں دوسرے یورپی شہروں کی طرح یہاں کی یہودی آبادی بھی ہولوکاسٹ کے مظالم کا شکار ہوئی۔ تھیسالونیکی میں اگرچہ یہودی پہلے سے آباد تھے، مگر خصوصاً سن 1492 میں ایزابیلا اور فرڈیننڈ کی جانب سے اسپین میں الحمرا فرمان جاری ہونے کے بعد یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہاں پناہ لی۔ ناظرین، ایزابیلا اور فرڈیننڈ کی جانب سے جاری کیے گئے اس فرمان میں یہودیوں کو اسپین چھوڑ دینے، عیسائیت قبول کرنے یا آگ میں جل کر مرنے میں سے کسی ایک آپشن کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس مشکل وقت میں انہیں پناہ دینے والے مسلمان تھے اور وہ ایک مسلمان ریاست سے دوسری مسلمان ریاست منتقل ہو گئے۔ اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ان لٹے پٹے اور مفلوق الحال یہودیوں کو مسلمان ملک فلسطین نے ہی پناہ دی، مگر اس قوم کا ظرف دیکھیے کہ اپنے محسنوں کے ساتھ آج یہ کیسا ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس فرمان کے مطابق یہودی تاریخ کے مطابق 2.5 لاکھ یہودیوں نے اسپین چھوڑ دیا، جبکہ تقریباً 85,000 نے عیسائیت قبول کر لی۔
اسپین چھوڑنے والے یہودیوں کو بھی عثمانی حکمرانوں نے پناہ دی اور ان میں سے تقریباً 20,000 نے سلونیکا میں سکونت اختیار کی۔ ناظرین، اگرچہ یہودیوں کے دعووں کے مطابق وہ قبل مسیح سے سلونیکا میں آباد چلے آ رہے تھے، عیسائی مذہب کا دوسرا بڑا رہنما سینٹ پال سن 50 میں یہاں آیا۔ اس نے اپنے 2 خطوط میں یہاں یہودی موجودگی کا تذکرہ کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے شبات یعنی ہفتے کے دن یہودی عبادت گاہ سیناگوگ میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے واعظ بھی دیے۔ یہودیوں کو یہاں باقاعدہ بسانے کا مقصد آبادی میں توازن کی سیاسی حکمت عملی بتائی جاتی ہے، جس کے تحت یونانی عیسائیوں کو شہر میں غالب آنے سے روکا گیا۔ یہ حکمت عملی عثمانی حکمرانوں نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنائی، خصوصاً اس لیے کہ انہیں عیسائیوں کے مقابلے میں یہودیوں پر زیادہ بھروسہ تھا، اگرچہ دونوں کی حیثیت اسلامی قوانین کے تحت ضمی کی تھی۔ عثمانیوں کی دریا دلی کے سبب بعد کی صدیوں میں بھی یورپ میں یہود مخالف فسادات کے باعث یہاں پولینڈ، ہنگری، اٹلی، فرانس، روس وغیرہ سے یہودی منتقل ہوتے رہے اور یہ سلطنت اور یورپ کا سب سے بڑا یہودی آبادی والا شہر بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے کاروبار اور ثقافت پر بھی یہودیوں کا تسلط مضبوط ہوتا چلا گیا، اور اسی بنا پر 1537 میں ایک یہودی شاعر نے اسے اسرائیل کی ماں کا خطاب دیا۔ ناظرین، اسپین سے آئے ہوئے یہودی اپنے ساتھ اون سے کپڑا بنانے کا فن بھی لے کر آئے تھے، جو کہ مسلم اسپین میں انتہائی ترقی یافتہ تھا۔ یہاں بسنے کے بعد انہوں نے کپڑا سازی کی صنعتیں قائم کرنا شروع کر دیں، اور پھر رفتہ رفتہ یہ صنعت سلونیکا کی یہودی برادری کی شناخت بن گئی، یہاں تک کہ 1515 کے بعد عثمانی حکومت کی گرم کپڑے سے متعلق تمام ضروریات، خصوصاً فوجی یونیفارم کا ٹھیکہ سلونیکا کی یہودی برادری کو ملنے لگا۔ بعد ازاں سلطان سلیم دوئم نے نہ صرف جزیہ بھی کپڑوں کی شکل میں وصول کرنے کی اجازت دے دی، بلکہ سلطان کی طرف سے یہ فرمان بھی جاری کیا گیا کہ تمام دیہاتوں میں چرواہے اور مویشی پالنے والے یہودیوں کو ہی اون فروخت کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہودیوں کے لیے یہ انتہائی منافع بخش ثابت ہوا، کیونکہ اس کی وجہ سے یہودیوں کو اون مارکیٹ سے کم ریٹ پر میسر ہوتا، اور اس طرح تمام سلطنت میں کپڑا سازی کی صنعت پر ان کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ عثمانی حکمرانوں کی طرف سے یہودیوں کو خصوصی مراعات کی فراہمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی عثمانی دربار میں ابتدا ہی سے طبیب کی حیثیت سے وابستہ رہے۔ اسپین سے آئے ہوئے یہ یہودی پڑھے لکھے بھی تھے اور ایک سے زیادہ زبانیں بھی جانتے تھے، اور ان کا یورپ کی یہودی برادری سے بھی رابطہ تھا۔ اس طرح ان کا کردار شروع ہی سے بین الاقوامی رہا۔ ان طبیبوں کا اثر و رسوخ اتنا بڑھا کہ متعدد یورپی ممالک میں انہیں عثمانی سفیر کی حیثیت سے بھی بھیجا جانے لگا۔ بعد ازاں انہیں فوج میں بھی شمولیت کی اجازت مل گئی، تاہم عیسائیوں کو اس کی اجازت بہت دیر سے ملی۔ یاد رہے، یہ وہ وقت تھا جب یورپ میں یہودیوں کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی زندگی صرف گھیٹوز تک محدود تھی، مگر مسلم حکمرانوں کے زیر سایہ انہیں بڑھنے اور ترقی کرنے کے بہترین مواقع ملے۔ انہیں کاروبار کرنے کی اجازت سمیت مکمل مذہبی آزادی ملی۔ یہودی مورخ بھی اس دور کو ایک بہترین دور مانتے ہیں۔ وہ یہاں خوشحالی اور آزادی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے عالمی یہودی برادری میں ہلچل مچا دی۔ یہود کی تاریخ پر متعدد کتاب کے یہودی مصنف رافیل کے مطابق 1655 میں موجودہ ترکی کے علاقے سمرنازمیر کے ایک یہودی عالم شباتی زیوی نے یہودی قوم کے مسیحا ہونے کا دعویٰ کر دیا، جس کا یہودی اپنے مذہبی عقائد کے مطابق بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اس کا پیغام یروشلم سے سویڈن تک تمام یہودی قوم میں پھیل گیا۔ یہودی پورے یورپ سے اپنے اثاثے بیچ کر سمرنا پہنچنے لگے تاکہ وہ مسیحا کے ساتھ یروشلم جا سکیں۔ ایک اور یہودی مورخ اور شباتی زیوی کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف کے مطابق آرتھوڈاکس یہودی علماء کے لیے یہ ایک فتنہ تھا جس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ترک سلطان کی مدد چاہی، جس نے ابتدا میں تو سمرنا سے آئے ہوئے بعض یہودی ربیوں کی درخواست پر
اسے قید کرا دیا۔ اس موقع پر یہودی برادری خیال کر رہی تھی کہ مسیحا سلطان کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لے گا اور یروشلم کو آزاد کرائے گا، مگر وہ یہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے کہ سلطان کے سامنے ان کے مسیحا نے اسلام قبول کر لیا۔ تقریباً 300 خاندانوں نے اپنے مسیحا کے ساتھ اسلام قبول کیا اور سلونیکا میں آباد ہو گئے۔ یاد رہے کہ سلطنت میں اس وقت بڑی تعداد میں یہودی اور عیسائی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اس لیے یہ کوئی جبری مذہب کی تبدیلی کا واقعہ نہیں تھا۔ تاہم ناظرین، اسلام قبول کرنے والے یہ افراد اسلام اور یہودیت کے درمیان ایک فرقہ بن گئے اور دونیما کہلائے۔ یہ افراد عام لوگوں کے درمیان اسلام پر ہی عمل پیرا رہتے لیکن اندر سے یہودی مذہب پر عمل پیرا رہے۔ انہوں نے عبادت کے لیے اپنی الگ مسجدیں بنائی جہاں یہ شروع میں عبرانی زبان ہی میں عبادت کیا کرتے، بعد ازاں انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی مسلمانوں جیسے رکھے اور انہیں اسلام کی تعلیم بھی دلائی۔ یہ آپس ہی میں شادیاں کرتے اور کبھی مسلمان معاشرے میں ملے جلے نہیں۔ بعد ازاں انہوں نے سماجی طور پر دوبارہ سلونیکا کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے جن کا ان کے ساتھ رویہ ہمدردانہ تھا۔ دونیما نامی اس خفیہ یہودی کمیونٹی نے سلطنت عثمانیہ کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ یہ کمیونٹی دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر سلونیکا کی سماجی، ثقافتی اور کاروباری منظرنامے پر حاوی رہی اور کچھ مزید یہودی بھی بظاہر اسلام قبول کر کے اس کا حصہ بنتے رہے۔ سرکاری طور پر یہ مسلمان ہی شمار کیے جاتے، ان میں سے کچھ افراد حج بھی کرتے۔ سلونیکا میں یہودی اکثریت کی وجہ سے شبات کے دن کاروبار موقوف رہتا، مگر دونیما کام بھی کرتے اور کھانا بھی پکاتے۔ ان میں دولت مند تاجر بھی تھے اور بینکرز بھی، متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے بھی تھے اور دانشور، علماء، صحافی اور قانون دان بھی۔ 19ویں صدی تک یہ دونیما اسلامی معاشرے میں بھی نفوذ کر گئے۔ ہر دونیما کے دو نام ہوتے تھے، ایک یہودی اور دوسرا ترکی۔ ناظرین، اب جب آپ اس تاریخی پس منظر سے آگاہ ہو گئے ہیں تو جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے ایک تنظیم ینگ ٹرکس کا بتایا تھا، در حقیقت 19ویں صدی کے آخر میں سلونیکا میں کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس کے نام سے ایک تحریک وجود میں آئی جو بظاہر سلطنت عثمانیہ میں اصلاح پسند تحریکوں کا ایک گروپ تھی۔ یہ تحریک عرف عام میں ینگ ٹرکس کہلائی۔ اس تحریک کے متعدد عہدیدار انقلاب سے پہلے اور بعد میں بھی سلطنت عثمانیہ میں بہت سے اہم سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ اس تحریک سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد چونکہ فرانس کے تعلیم یافتہ تھے تو انہوں نے پہلی 2 کانفرنسز بھی پیرس ہی میں منعقد کی۔ ان کا نعرہ تھا آئین کی بالادستی، مذہب کو سیاست سے الگ کرنا اور ترک قومیت کے علاوہ ترکی میں مغربی طرز کی اصلاحات متعارف کروانا، مختصراً ترکی کو ماڈرنائز کرنا یا جدیدیت سے متعارف کرانا۔ ناظرین، اس سے ملتا جلتا ماڈل وطن عزیز میں بھی پرویز مشرف کے دور حکومت میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جب روشن خیالی اور جدیدیت کے نام پر نظریات اور روایات کی ایک عجیب سی کھچڑی پکانے کی کوشش کی گئی۔ یاد رہے کہ اس کے روح رواں پرویز مشرف بھی کمال اتا ترک کو اپنا ہیرو مانتے تھے اور ان کی شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ ناظرین، 1908 میں سلونیکا ہی کو ہیڈ کوارٹر بنا کر فوجی بغاوت کے ذریعے یہ تنظیم مملکت کے سیاہ و سفید پر حاوی ہو گئی۔ حکومت کا انتظام سنبھال کر سلطان کو معزول اور اس کے نوعمر بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا گیا تاکہ یہ تنظیم نوعمر سلطان کی آڑ میں ملک کا سارا نظام خود چلا سکے۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ ان کا مقصد ملک چلانا نہیں بلکہ در حقیقت اس کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اور مسلمانوں میں موجود یکجہتی کے احساس کو بالکل ختم کرنا تھا۔ ناظرین، اسی دور کے حوالے سے دونیما یہودیوں اور فری میسن نامی خفیہ یہودی تنظیم کا نام بھی سامنے آتا ہے جنہوں نے در پردہ بڑی بڑی سازشوں اور خفیہ تبدیلیوں کے لیے راہ ہموار کی۔ ناظرین، منصوبے کے عین مطابق 19ویں صدی کے اواخر میں ویانا کے ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرزل نے یہودی ریاست نامی کتابچہ تحریر کیا جس میں یورپ کے یہود مخالف فسادات کی وجہ سے یہودی قوم کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کو ضروری قرار دیا گیا تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ تھیوڈر ہرزل کئی مرتبہ استنبول آیا اور آخری دفعہ 1901 میں اس کی ملاقات سلطان عبدالحمید سے ممکن ہوئی۔ اس ملاقات میں ہرزل نے سلطان کو فلسطین کے بدلے سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ یہودی بینکرز کے ذریعے ادا کرنے کی پیشکش کی جسے سلطان نے مسترد کر دیا۔
عثمانی سلطنت معاشی طور پر مضبوط تھی اور اپنے تمام اخراجات بآسانی ادا کر پا رہی تھی، جبکہ یورپ کی تمام نو آبادیاتی طاقتیں 15ویں اور 16ویں صدی ہی سے یہودی بینکرز کی قرض خواہ تھیں۔ لیکن ناظرین، کریمیا کی جنگ اور بعد کی دوسری مہمات کے دوران 19ویں صدی کے اواخر میں عثمانی سلطنت قرض دار ہو گئی تھی اور یورپی طاقتوں کو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا موقع مل گیا۔ یہودی بڑی تعداد میں اس وقت محل میں اور حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ ایک مغربی مصنف کے بقول یروشلم یہود کے حوالے کرنے سے انکار کی قیمت سلطان کو اپنی پوری سلطنت دے کر ادا کرنا پڑی اور اپریل 1909 میں سلطان عبدالحمید کو محل میں ان کی معزولی کے احکامات سنا دیے گئے۔ ایمانوئل کوریسو کو ترک قومیت کے نظریہ کا بانی کہا جاتا ہے، جس نے ایک ایسے موقع پر جب سلطنت عثمانیہ میں ترکی کے علاوہ عربی، البانوی، یونانی، آرمینیائی اور کرد باشندے اور مختلف زبانوں کو بولنے والے افراد لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، پان ترکزم یعنی متحدہ ترک قومیت کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے نے مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے عربی بولنے والوں کے علاوہ دیگر قومیتوں کے افراد کو بھی استنبول کی مرکزی حکومت سے متنفر کیا۔ ادھر برطانیہ کی طرف سے لارنس آف عربیہ کو عرب علاقوں میں بغاوت برپا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ادھر جمع ترک حکومت نے جان بوجھ کر ایسے اقدامات کرنا شروع کیے کہ عربی بولنے والے اور دیگر قومیتوں مثلاً البانوی نسل افراد میں قومیت اور زبان کی بنیاد پر مایوسی پھیلی۔ مثلاً البانیہ میں مفتیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عربی زبان کو لازم قرار دیں۔ البانیہ میں اگرچہ مسلمان بڑی تعداد میں موجود تھے، مگر وہاں البانوی زبان ہی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ دمشق میں جمال پاشا نے بڑی تعداد میں عرب قوم پرستوں کو پھانسی پر چڑھایا۔ آرمینیا کے عیسائیوں سے بھی بہت سختی سے نمٹا گیا، جس کے باعث اس خطے میں روس کی دخل اندازی ممکن ہوئی۔ اس انقلابی حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اس طرح کے دیگر اقدامات سے بھی سلطنت عثمانیہ کے تمام خطوں میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کی۔ ینگ ٹرک انقلاب کے کچھ مہینوں بعد اکتوبر 1908 میں آسٹریا ہنگری نے بوسنیا ہرزگوینیا پر قبضہ کر لیا اور بلغاریہ نے سلطنت عثمانیہ سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1912 میں اٹلی نے لیبیا اور الجیریا کے جزائر پر قبضہ کر لیا اور ینگ ٹرک حکومت کے فوجی رہنما انور پاشا بغیر مزاحمت کے لیبیا اٹلی کے حوالے کر کے خود استنبول چلے آئے، جہاں انہیں ان کی شاندار خدمات پر ترقی بھی دے دی گئی۔ اس سے قبل وہ جرمنی میں ترکی کے سفیر تھے اور جرمنوں کو عثمانی فوج اور بحریہ کی تنظیم نو کی دعوت بھی دے چکے تھے۔ اگرچہ لیبیا میں اٹلی کی نو آبادیاتی قبضے کے خلاف مقامی مزاحمت جاری رہی، لیبیائی مزاحمتی لیڈر عمر مختار کی جدوجہد پر مبنی فلم لائن آف ڈیزرٹ اسی مقامی مزاحمت کے پس منظر میں بنی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سلطنت عثمانیہ بھی استنبول سے لیبیا اور شمالی افریقہ کے دوسرے خطوں پر حکومت کرتی رہی، لیکن لیبیا کی عربی بولنے والے مسلمانوں نے اسے کبھی نو آبادیاتی طاقت نہیں سمجھا۔ پچھلی 5 صدیوں میں سلطنت عثمانیہ نے کتنے ہی ایسے علاقوں پر حکومت کی جو استنبول سے ہزاروں میل کے فاصلے پر تھے اور جہاں ترکی زبان نہیں بولی جاتی تھی، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ ایمانوئل کوریسو کا تخلیق کردہ پان ترکزم کا نعرہ سلطنت عثمانیہ کے کونے کونے میں بے چینی پھیلا رہا تھا۔ ناظرین، جنگ عظیم کے دوران عثمانی فوج کو لاتعداد محاذوں پر بلا وجہ اپنی قوت برباد کرنا پڑی، جس سے نہ صرف فوج تباہ ہو گئی بلکہ ترک قوم بھاری قرضے تلے دب گئی۔ 7 اکتوبر 1918 کو ترکی کو بیچ منجھدار میں چھوڑ کر ینگ ٹرکس حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ اگرچہ ہر محاذ پر ترک فوج ناکام نہیں تھی، تاہم 30 اکتوبر 1918 کو شکست کے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے، جس کے تحت سلطنت عثمانیہ نے ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر برطانیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ معاہدے کے مطابق سلطنت عثمانیہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ، یمن، شام، میسوپوٹیمیا جو کہ عراق کا پرانا نام ہے سے لے کر سائرینیشیا یعنی موجودہ لیبیا سے دستبردار ہو گئی۔ اتحادیوں نے
आबनाए बास्फोरस को अपने कब्जे में ले लिया। मौजूदा जॉर्जिया यानी बातोम भी इत्तेहादियों के कब्जे में चला गया। अनातोलिया के 6 आर्मीनियाई सूबों से भी सल्तनत को हाथ धोने पड़े, जो बाद अज़ां रूस की अमलदारी में चले गए। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया के तमाम स्ट्रेटेजिक खित्तों को इत्तेहादी फौज के इख्तियार में दे दिया गया। यही नहीं बल्कि तुर्क फौज को डीमोबिलाइज कर दिया गया। तुर्की की तमाम बंदरगाहें, रेलवे और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल खित्ते अब इत्तेहादी फौज के इस्तेमाल के लिए दस्तयाब थे। दिलचस्प बात यह है कि मुआहदे पर दस्तखत के 5 दिन बाद ये बाहिम्मत जवान तलत पाशा, अनवर पाशा और जमाल पाशा एक जर्मन आबदोज में बैठकर तुर्क फौज को कसम पुरसी की आलम में छोड़कर जर्मनी फरार हो गए और पूरी तुर्क कौम उनके इस तरह फरार पर हक्का बक्का रह गई। नाजरीन, इसके बाद कमाल अतातुर्क का खेल शुरू होता है, जो यंग टर्क्स ही का एक अहम लीडर था। नामालूम असबाब के बायस मगरब और इसके पीछे मुस्लिम दुनिया भी इसे एक अजीम लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है और ये इसराइल की आंख का भी तारा है। नाजरीन, इसका सबूत इसराइल के शहर बेरशेबा में नस्ब इसका मुजस्समा है। सन 1908 में सलोनिका के यंग टर्क्स इंकलाब के जरिए सल्तनत की तहलील का जो सिलसिला शुरू हुआ था, 1920 में मुआहदा सेवार्स और 1923 में मुआहदा लुजियान में इसकी तकमील करके खिलाफत के खात्मे पर मुकम्मल मोहर सबत कर दी गई। ये बात वाज़ेह है कि सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे किए बगैर इसराइल का क़याम मुमकिन न था। तुर्की को जंग में धकेल कर फ़लस्तीन का कब्ज़ा बरतानिया को दिलाया गया, जिससे इसराइल के क़याम की भी राह हमवार हुई और अरबों की तेल की दौलत पर तसल्लुत रखना भी मगरिब के लिए आसान हो गया। बरतानिया ने 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन का ऐलान किया। एक और दिलचस्प बात ये कि जंग के नतीजे में जर्मनी को छोड़कर किसी और मुमलिकत की हुदूद में कोई काबिल जिक्र तब्दीली नहीं की गई, मगर 3 बरे-आज़मों पर फैली हुई सल्तनत उस्मानिया को लातादाद हिस्सों में तकसीम करके बिलाखिर खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया। हालांकि जंग का असल थिएटर बज़ाहिर यूरोप था, मगर हमारे लिए जो बात गौर व फिक्र के लायक है वो ये कि जिन तुर्कों और अरबों के नाक के नीचे ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंच रहा था, वो इतने अरसे चैन की नींद क्यों सोते रहे। और आज जब ये मंसूबा पूरी तरह अया हो चुका है, वो सितमगर अभी भी इनके दोस्त हैं। बदकिस्मती से अमीर तरीन इन ममालिक के दिलों में मजलूम फ़लस्तीनियों से ज्यादा इसराइली यहूदियों के लिए हमदर्दी है। जदीद टैंकों और जंगी जहाज़ों का सामना करते हुए निहत्ते फ़लस्तीनियों की मदद के लिए दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के पास सिर्फ हमदर्दी और मजम्मती बयानात हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।